بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، حکومت کے دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن یہ دعوے کام نہیں کر رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر منسٹر نظیم افضل چند کا کہنا ہے کہ میں نے گاؤں سے لیمو اسلام آباد کی منڈی میں بیچنے کے لیے بھیجے لیکن وہ 5 دن تک فروخت ہی نہیں ہوئے اور آخرکار صرف 3800 یعنی 3800 روپے کے فروخت کرنے پڑے۔ عوام رو رہی ہے، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ معیشت بہتر ہوئی ہے کیونکہ ہمیں عوام کے پاس بھی جانا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا ہے ندیم افضل چند کا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کریں، یہ منسٹرز ہیں، ان کی ریسورسز بھی ہیں، ان کی ساری چیزیں، لیکن ان کا اپنا مال جو منڈی میں بیچا گیا 5 دن پڑا رہا اسلام آباد کی منڈی کے اندر، وہ نہیں بک اور آخر میں 3800 روپے کے ان کو لیمو بیچنے پڑے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ حکومت کے معیشت کے بارے میں جتنے بھی دعوے ہیں ان دعووں کی حقیقت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے۔ دعوے بڑے بڑے کی جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ معیشت ہر روز بیٹھ رہی ہے۔ ناظرین، بات صرف یہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر حیدرآباد عاجز کا ایک دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے سے بھی آپ حیران رہ جائیں گے کہ حکومت کے لوگ بھی جب جھوٹ بولنے پر آتے ہیں، غلط بیانیاں کرنے پر آتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یا تو ان کے نالج کی کمی ہے، ان کے علم کی کمی ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حیدرآباد سے کراچی واپسی والے راستے پر ایک بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی، اس ضمن میں چلنے والی ویڈیوز اے آئی ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جس میں راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ویڈیوز اے آئی ہیں۔ حکومت نے تو راستے میں کہیں پر بھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی۔ ناظرین، ان لوگوں کو تھوڑا سا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اے آئی کی ویڈیو میں اور حقیقی ویڈیو میں کس قدر زیادہ فرق ہوتا ہے، یا کس قدر زیادہ جو ہے اسے جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقی ہے یا اے آئی ویڈیوز ہے۔ بیانات دینے سے پہلے تھوڑا سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بات ناظرین بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جج کا بیٹا جس کی گاڑی، اس کی نمبر پلیٹ ہی نہیں تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی تھی، اسلام آباد بلو ایریا کے اندر اس نے 2 لڑکیوں کو ہٹ کیا، جان سے چلی گئی۔ جج کا بیٹا تھا، ایڈ ہاک جج کا بیٹا تھا، اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد اب عطا تارڑ سے صحافی نے سوال کیا ہے، کہ سر آپ کے پی میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، ایک جج کے بیٹے نے نان پیڈ کسٹم گاڑی سے 2 بچیوں کو مار دیا۔ اس کی جواب میں عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ وہ کیس چل رہا ہے۔ پھر صحافی نے سوال کیا کہ کیس تو نہیں چل رہا، آپ نے اسے مستقل جج بنا دیا ہے، اس ایڈ ہاک جج کو مستقل جج بنا دیا گیا ہے۔ جب یہی سوال صحافی نے کہا کہ کیس تو نہیں چل رہا، آپ نے مستقل جج بنا دیا ہے، تو عطا تارڑ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ خیر کرے گا، ہو سکتا ہے تصفیہ ہو گیا ہو۔ ناظرین، اب اس بیان سے آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ جب کے پی کی حکومت کے اوپر تنقید کرنی ہو، طنز کرنا، تو کہا جاتا ہے کہ نان کسٹم جو ہے، نان پیڈ گاڑیاں ہیں، اور خود جب نان پیڈ گاڑی اسلام آباد کے اندر ایک جج کی بیٹی کی گاڑی وہ کسی کو کچل دے، جان سے مار دے، تو عطا تارڑ جو ہے یہاں سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ یہ مختصر سی ویڈیو دیکھیں۔ سر، آپ نے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بات کی ہے تو سر مبینہ طور پر ایک جج کے بیٹے نے نان کسٹم پیڈ گاڑی سے جو ہے 2 بچیوں کو مار دیا وفاق میں ہی، سر اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں اس پہ ایک کیس چل رہا ہے، سر کیس تو نہیں چل رہا سر، ان کو مستقل جج بھی تعینات کر دیا سر۔ آئی تھنک ہو سکتا ہے کوئی تصفیہ ہو گیا، بٹ میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے ڈیٹیل نہیں۔ سر ان کی نان کسٹم پیڈ گاڑی کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ناظرین، اب آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو رکھتا ہوں، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ ویڈیو ہے شفیع جان کی، لیکن اس ویڈیو نے آگ لگا دی ہے۔ یہ ویڈیو ایئرپورٹ کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ شفیع جان لائن کے اندر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جوان وزیر اطلاعات ہیں جن کا نام شفیع جان ہے۔ سیاسی خاندان کا لاڈلا ہوتا ہے تو ایئر فورس کا جہاز لے کر گھومتا ہے۔ ایسے سیاسی عوامی ورکرز اس قوم کو عمران خان نے، شکریہ عمران خان، یہ قوم کے عام لوگ لکھ رہے ہیں۔ شفیع جان جو ہے باری کا انتظار کرے رہا۔ ان نوجوانوں نے تاریخ بدل رہے ہیں، یہ اس وقت جو ہے سب سے بھاری پڑے ہیں۔ اس ویڈیو نے نہ جانے کہاں کہاں پر آگ لگا دی ہے۔ اب اگر اس طرح کے جوان، عمران خان پہلے بھی چاہتے تھے کہ جوان سامنے آئے، جوانوں کے اندر جذبہ بھی ہے، وہ بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور آج یہ جوان جو ہے نظام پہ بھاری پڑے ہیں۔ اب شفیع جان کا کہنا ہے کہ پہلے ڈی جے ایس پی آر نے اور آج طلال چودھری نے بھی پریس کانفرنس کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر حملے نہیں ہو رہے۔ یہ کس قسم کا بیانیہ بنا رہے ہیں؟ ہمیں زبردستی ان کے نشانے پر ڈالا جا رہا ہے، یہ گیم ہمارے لیے سیٹ کی جا رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ شہید ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور وزراء پر حملہ ہو۔ پی ٹی آئی کے لوگ دہشت گردی کی جنگ میں پہلے بھی شہید ہوئے اور آج بھی ہمارا تحصیل صدر شہید ہو گیا ہے۔ شفیع جان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم تو اس ملک کے لیے پہلے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے بارے کس طرح کے بیانات دی جا رہے ہیں، خود دہشت گردوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر حملے کی جائیں۔ یہ کس قسم کے بیانات ہیں؟ ناظرین، یہ جو جوان ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، یقیناً اس وقت حکومت کے لیے یہ نوجوان بہت بھاری پڑ رہے ہیں۔ مشال یوسف زئی کا کہنا ہے، اب ناظرین محمود خان اچک زئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جانا ہے۔ اب جو بھی شخص
جو بھی شخص اس نظام کے خلاف بولتا ہے، جو بھی شخص جو حکومت کے خلاف بولتا ہے، اس کے لیے پھر حالات کو کس طرح سے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مشال یوسف زئی کا کہنا ہے، مجھے حکومت کے ایک وزیر نے بتایا کہ آج اچک زئی کے خلاف آئینی عدالت میں ایک پٹیشن آ سکتی ہے جس کے نتیجے میں وہ شاید اپوزیشن لیڈر نہ بن پائے۔ نظیر اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کو کس قدر زیادہ خوف ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا خوف ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اب ان کے خلاف ایک پٹیشن آنے والی تاکہ انہیں جو ہے کس طرح نااہل کر دیا جائے اور وہ اپوزیشن لیڈر نہ بن سکے۔ اب اس کے اوپر جو ہے حبیب اکرم کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سینٹ میں سے کسی نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو فون کیا اور کہا، علامہ صاحب آپ ہماری مجبوریاں سمجھتے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب نے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا کسمسائیں، آپ کے ہاتھ کھل جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے کسمسانا شروع کر دیا ہے۔ این ممکن ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں علامہ صاحب کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے۔ نظیر یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی کہ یہ خود جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کسمسائیں، تھوڑا سی کوشش کریں، شاید آپ کی کوشش کرنے سے، آپ کی حرکت کرنے سے آپ کے معاملات بھی سیٹ ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے اس نظام کی، اس حکومت کی۔ حذیفہ رحمان حکومت کے وزیر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب تک عمران خان اپنا کنڈکٹ درست نہیں کرتے، محمود خان اچکزئی یا خاندان کے کسی فرد سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ انہیں موقع دیا گیا مگر اس کے فوراً بعد ایک متنازع ٹویٹ کیا گیا۔ ایک سزا یافتہ شخص کا سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں اور حکومت پر تنقید کرنا ناقابل قبول ہے۔ یعنی یہ مان رہے ہیں کہ عدالتوں کے آرڈر کی کون جو ہے اس کو نہیں مان رہا، وہاں پر کھڑے اہلکار نہیں ہیں، بلکہ حکومت خود جو ہے عدالت کے آرڈرز کو نہیں مان رہی۔ ملاقات حکومت کے ہاتھ میں ہے لیکن حکومت ملاقات نہیں کرا رہی۔ یہاں پر تو حذیفہ رحمان کے اس بیان سے یہی دعویٰ سمجھ آتا ہے کہ ہماری مرضی ہے، جب چاہے ملاقات کرا دیں، جب چاہے ملاقات نہ کرائیں، لیکن حکومت کی مرضی کوئی نہیں ہے۔ مرضی انہی کی ہے جو حکومت کو لائے ہیں اور جن کے نظام کے اندر، جن کی حکومت کے اندر یہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر حافظ عبداللہ جیسی شخصیت نے ایسا سخت بیان دیا ہے، ایسے سخت الفاظ کا استعمال کیا کہ یہ الفاظ حیران کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہ سونا بوائے، نہ ہیرا بوائے اور نہ ونڈر بوائے چاہتے ہیں، بلکہ وہ انسان نما لومڑی بوائے چاہتے ہیں جو اشارے کے ساتھ دم ہلاتے رہے۔ یعنی انہیں صرف غلام چاہیے۔ ان کا کہنا ہے، حافظ عبداللہ کا سخت بیان ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ جو لانے والے انہیں کوئی ونڈر بوائے نہیں چاہیے، کوئی سونا ہیرا بوائے نہیں چاہیے، انہیں ایک لومڑی نما انسان بوائے چاہیے جو کہ ان کے سامنے دم ہلاتا رہے۔ نظیر بیانات سے اندازہ کریں اس وقت جو ہے یہ کون ہے؟ مولانا سلیمان کی پارٹی کے اہم رکن ہیں۔ ان کس طرح کے بیانات کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ نظام کو جو ہے مسلسل جو یہ چیزیں آشکار کری ہیں کہ اس وقت نظام کیا ہے اور نظام کو کیا سمجھا جا رہا ہے، لیکن حکومت ہے مسلسل سو رہی ہے آنکھیں بند کر کے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فہیم اختر ملک نے خبر دی ہے، یہ خبر امپورٹنٹ ہے، اہم ترین خبر ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے ریڈیو پاکستان پشاور کا اجلاس صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ پشاور میں منعقد ہوا۔ چیئرمین خصوصی کمیٹی آفتاب عالم نے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی کہ وہ حقائق پر مبنی مکمل معلومات، شواہد اور رپورٹس اگلے اجلاس میں کمیٹی کے سامنے پیش کرے تاکہ واقعی کی شفاف، غیر جانبدارانہ اور جامع تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس کا مقصد ریڈیو پاکستان پشاور میں 9 اور 10 مئی 2023 کو پیش آنے والے واقعے کا تفصیلی جائزہ لینا تھا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر قانون اور چیئرمین خصوصی کمیٹی آفتاب عالم نے کی۔ نظیر دوسری جانب کے پی کی حکومت کی جانب سے بڑے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے پشاور ریڈیو پاکستان پشاور کا جو کیس 9-10 مئی کا ہے اس کی تحقیقات بھی ہے، کھل گئی ہیں، اس کے اوپر پہلا اجلاس بھی رکھ دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی نظام کے لیے بھاری پڑ رہے ہیں، شفیع جان اور سہیل آفریدیوں عمران خان کے لائے گئے جوان نظام کے لیے واقعی بھاری پڑ رہے ہیں۔ نظیر اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔